گنجائش رکھنی ہے. دلوں کی سختی روز بروز بڑھ رہی ہے، اور ہر محکمہ دوسرے کے بارے میں، ہر گروہ دوسرے کے بارے میں 2 4 5 باتیں یاد کرتا ہے، پھر سختی پیدا کر لیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتنی سونی مخلوق جو رب نے بنائی ہے، ہمیں اس پر پیار ہی نہیں آتا، کیونکہ ہمارا رویہ سخت ہو گیا ہے، ہماری طبیعت سخت ہو گئی ہے. ہمیں بہت سارے لوگ بھلے نہیں لگتے، کیوں کہ ہمارے مزاج کے نہیں. تو جب دل نرم ہوتے ہیں، جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب دلوں کے اندر انسان رحم کے، کرم کے، یہ موضوع کیوں رکھا کہ آپ کا عنوان شب رحمت ہے نا، جب آپ کی طبیعت تھوڑی نرم ہوتی ہے تو پھر آپ معاف کرنے کا بھی مزاج بناتے ہیں. پھر آپ کچھ لوگوں سے ان کی غلطیوں سمیت بھی پیار کر دیکھیں نا. دوسروں کی غلطیوں کا شک ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا پک ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن دوسرے کی ایک نظر آ جائے تو گھین آنی شروع ہو جاتی ہے ہمیں. بھئی آپ اچھا اس کا تو شک ہے اور آپ کو اپنا تو پاک ہے، تو دل سخت کر بیٹھتے ہم. قرآن حکیم نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی تو رب کریم نے فرمایا، یہ ذرا ترتیب دیکھیے قرآن حکیم کی. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کا کتنا فضل ہوا ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. خدا نے نرم دل بنایا ہے آپ کو اپنے غلاموں کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو محبوب یہ غریب بکھر جاتے آپ کے پاس سے. حضور کے مزاج میں جو نرمی ہے، جو گنجائش ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کبھی مطالعہ کرو گے تو امت سے پیار، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار، نبی کریم علیہ السلام کا جانوروں سے پیار، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلاموں، کمزوروں، بیماروں، کمزور عورتوں سے پیار. یہ بھی آپ کو پورا پورا باب ملے گا. ادھر دیکھنا میری طرف. اور حضور کی سیرت میں پورا آپ کو باب ملے گا نبی پاک کا گناہگاروں سے پیار، گناہگاروں سے پیار، حضور کی ان سے محبت. میرے کریم نے تو فرمایا قیامت کے دن بھی جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے وہ میری شفاعت کی چادر کے نیچے ہوں گے. اور میرے امام نے کہا تھا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. آپ کے دامن میں آ کے گنجائش پناہ لیں گے گناہگار کہ یہاں ہمیں پناہ ملے. تو جب آپ کی طبیعت تھوڑی سی نرم رہتی ہے، ایک تو غیبت سے کیوں منع کیا گیا تھا بھلا؟ جب آپ کسی کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں تو پراپوگنڈا اثر انداز ہوتا ہے، وہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. یہ شروع میں بھابھی کے خلاف معاذ اللہ بھائی کے خلاف بات شروع ہو جاتی ہے، بچے بیچارے سنتے رہتے ہیں چچا چچی یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں. پھر والد صاحب کا ارادہ بن جاتا ہے کہ وہاں بچے کا رشتہ کر دیا جائے. پھر اس سے کہتے ہیں تو رشتہ کر لے، کہتا میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا. کہیں کر دو، ان کے ہاں نہیں کرنا. بھائی کر لو بیٹا. وہ کہتے ہیں یہاں نہیں کرنا. اب وہ تعویذ لے رہے ہیں، دم کرا رہے ہیں، دعا کرا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ نے پہلے ساری عمر تو انہیں پکا کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہی نہیں، آپ نے ذہن سازی کی ہے کہ وہ صحیح نہیں. اب آپ کہتے ہیں یہ ہم کچھ چیزوں میں اتنا فوکس کرتے ہیں، ذرا سا ہمارا اختلاف ہوا نہیں، ذرا میرے پاس لوگ آتے ہیں. اب میں صبح 9 بجے کا گھر سے نکلا ہوں، رات کو کب جاؤں گا، 6 جگہ 7 جگہ. اور صبح میں نکلا تھا تو ٹیسٹ کے لیے خون دے کے نکلا تھا، طبیعت بہت عرصے سے خراب رہنے لگی. تو آپ دن میں 20 لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں، ان کی طبیعت آپ کے حق میں نرم ہے، اور 2 دفعہ دے دیا، تیسرے کو آپ نے کر دیا انکار، تو وہ سیڑھیاں اترتے ہی کہہ جاتا ہے آہو جی اسی ماڑے بندے جو ہوئے. وہ ایک سخت بات کر کے گزر جاتا ہے، طبیعت میں بٹھا لیتا ہے کہ جانے کیا وجہ تھی مجھے نہیں دیا. تھوڑی گنجائش پیدا کریں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج میں بس کافی ہو گیا جی، ذرا بات بھی سننے دیں.
اللہ خوش رکھے، فوٹو کا ثواب تو کوئی نہیں ہو گئی، اللہ خیر کرے۔ آپ بات سنیں بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا طبیعت میں، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے گنجائش رہتی تھی۔ 10 دن پورے حضور نے طائف میں قیام کیا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، صاحبزادہ صدیقی صاحب نے استقبال کرا، چائے پلائی، یہاں تک لائے، پیار ہوا، آپ لوگوں نے بڑی محبت کی۔ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کتنا پیار چھلک رہا ہے میرے لیے، لیکن ذرا کو تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو بگڑ جاتے ہیں مولوی صاحب، پیر صاحب۔ جناب حد ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پروٹوکول کا۔ 10 دن حضور نے قیام فرمایا۔ یہ بات سنو میری اور یاد رکھو، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا طائف میں، ایک نے بھی اپنا ڈرائنگ روم نہیں کھولا، بلکہ انہوں نے پتھر برسائے، روڑے برسائے۔ میں کہتا ہوں ذرا ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو تو ہم سخت ہو جاتے، لیکن یہ میرے محبوب کا قلب اطہر ہے، یہ حضور کا دل نور ہے، جس سے رحمت ہی رحمت چھلکتی ہے۔ حضرت عرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی کبھی کوئی تکلیف دیتا ہے؟ مہمان نوازی تو عرب کا مزاج ہے، ان لوگوں نے تو مہمان نوازی کیا کرنا تھی، روڑے مارے، پتھر مارے۔ حضور آپ اٹھائیں دستے مبارک اور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ تو محبوب نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، کیا دعا کی؟ کہا اے اللہ یہ بے عقل ہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو کرم کر انہیں ہدایت عطا فرما۔ او یار یہ تقریر ہے میں کر رہا ہوں، یہ مصنف نے کتاب میں لکھ دیا، آپ نے سن لیا۔ 2 منٹ دعا کرو نا دشمن کے لیے، کھولو نا کبھی ہاتھ کھلتے ہیں، کرو نا تجربہ، یہ کہہ دینا۔ اور ہمارے ملک میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی فرقہ واریت، اس نے تو تباہی کر دی، قوم کے اخلاق کا جنازہ نکال دیا۔ اتنے کبھی میری ملت کے جوان برے نہیں تھے جتنا ان سیاستدانوں نے ان کے منہ میں گالی اور ان کے ہاتھ میں وہ قلم دیا ہے جو دوسرے کے بارے میں سخت جملے کہتا ہے۔ یہ قوم بڑی حسین قوم ہے، یہ تو داتا علی اجمیری کے وطن میں رہتے ہیں، یہ تو بابا فرید کا دیس ہے، یہ تو پیر مہر علی شاہ کا دیس ہے، تم نے اس قوم کا اخلاقی رویہ اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہ اتنے سخت جملوں سے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عرصہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن قیام رہا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور پتھر انہوں نے مارے، اور آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو یہ گنجائش ہے، یہ دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے عرصہ مجھے سارا پتہ ہے، لیکن میں ان کے لیے پھر بھی تباہی کی دعا اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے امید ہے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی۔ ہم تو 1 منٹ میں سخت ہیں، 2 ہی باتیں تو تھیں جو کسی نے ہماری نہیں سنی، اور ہمارے مزاج میں اتنی سختی آ گئی، اتنی تلخی آ گئی، اتنے ترش ہو گئے، اتنا رویہ۔ یعنی کبھی بندہ ہنس ہنس کے بھی تو کسی بات کو قبول کر لینا، کبھی بندہ کہہ لے یار پھر کیا ہے، کسی نے کہہ لیا ہے تو بھلا میری کیا کوئی حیثیت ہے، ہو گئی بات، کبھی ہو بھی جاتی ہے۔ ہماری طبیعت میں جو بے پناہ سختی آئی ہے اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ایک تو کائنات کے خوبصورت رنگوں کو ہم نے پھیکا پھیکا سا کر دیا۔